10 سال کا بچہ ہے اور 1.5 سال کی بچی ہے، بچے نے بچی کا قتل کر دیا، کیسے؟ میں بالکل آپ کو بتاتی ہوں. یقیناً یہ خبر اس طرح کی ہے کہ سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے، یقین نہیں کر سکتا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے قتل کر دیتا ہے. موٹیو کیا ہوگا؟ موٹیو کیا ہوگا؟ کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی، کچھ ایسی بات نہیں ہو سکتی. اور بچے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے قتل ہی کر دیا بچی کو. اور یہاں حادثے کی بات نہیں ہو رہی، قتل کی بات ہو رہی ہے. رائٹ. 10 سال کا یہ بچہ ہے، اس بچے کا نام ہے آذان، اور بچی جو ہے اس کا نام ہے مریم، اور مریم کی عمر ہے 1.5 سال. آئمہ ایک کریکٹر ہے اس کیس کا، ایک کردار ہے آئمہ. آئمہ کی شادی اس کی والدہ کرتی ہے. آئمہ کا ایک بھائی ہے، اس بھائی کا نام ہے خاور. خاور کی شادی کی جاتی ہے عارفہ نامی لڑکی کے ساتھ، اور آئمہ کی شادی کی جاتی ہے ایک اور آدمی کے ساتھ. رائٹ. دونوں بہن بھائی کی ماں اکٹھے شادی کرتی ہے کیونکہ ان کا والد حیات نہیں ہے. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آئمہ کو 3 بیٹے عطا فرماتے ہیں اور خاور کو 2 بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. اب آئمہ کا جو شوہر ہے اس کا نام ہے سلطان. سلطان کو بارے میں آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ سلطان ایک منشیات فروش ہے. سلطان منشیات کا استعمال بے دریغ کرتا ہے. اللہ نے جب اس کو بیٹے دیے تو وہ بیٹے جو تھے وہ بھی سلطان نے اپنے ساتھ نشے پہ لگا دیے. اب جب یہ نشہ کرتا تھا تو اپنی بیوی کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، گھر میں خرچہ نہیں دیتا تھا، اور جب خرچہ دینے کی باری آنی تو گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ دینی اور وہ بھی نشے میں استعمال کر لینی. آئمہ تنگ پڑ گئی. آئمہ نے کہا میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا بھائی، میری بس ہو گئی. میں روز مار نہیں کھا سکتی، میں روز بچوں سے بھی مار کھاؤں، شوہر سے بھی مار کھاؤں. خیر کرتے کراتے آئمہ نے ایک دن اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میں تم سے خلا لے لوں گی، تم نشہ چھوڑ دو. اس نے کہا نشہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا. آئمہ غصے میں آئی. اس نے اٹھایا اپنے بچوں کو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں ان کو بچا لوں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں نے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. آئمہ آ جاتی ہے واپس تینوں بچوں کو لے کر. این اس ٹائم یہ آدمی اس کا بازو پکڑتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ بڑے 2 تو میرے ساتھی ہیں، نشہ کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ 2 ادھر دے کے جا، اور آزان 10 سال کا اینو لے جا. نشہ کرتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. جی اینو لے جا، اینو پال لے، خلا لے، نہ لے، جو تو کرنا ہے کر، میری جان چھڑ دے. نشہ ہی تھا، تمیز تو تھی نہیں، ہوش تو تھی نہیں. آزان کا بازو پکڑا، ماں کے پاس آ گئی. ماں کو کہا امی آپ کو میں شروع سے بتا رہی ہوں کہ یہ بندہ اس طرح کرتا ہے. ماں کہتی بیٹا تم نے بہت کوشش کی ہے، سروائیو کی، سروائیول نہیں ہو سکا، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، بیٹھو. کچھ عرصے کے بعد خلا کا کیس کیا اور عدالت نے ڈگری دے دی اور خلا ہو گئی. رائٹ. اب یہ رہنے لگی. گھر میں کون کون ہے؟ خاور بھائی، خاور کی بیوی، خاور کی 2 بیٹیاں عائشہ اور بطول ان بچیوں کا نام ہے، اور ساتھ میں آزان 10 سال کا اور آزان کی ماں آئمہ. یہ فیملی ممبرز ہیں گھر کے. کیا ہوتا ہے کہ والدہ یہ سوچتی ہے، مسرت بی بی نام ہے والدہ کا، والدہ یہ کہتی ہے کہ اب آئمہ کی شادی کر دیتی ہوں، پوری لمبی زندگی کیسے گزارے گی. ماں رشتہ دیکھتی ہے میرج بیورو کے ذریعے سے اور ایک آدمی سے رشتہ کر دیتی ہے. اس آدمی کا نام ہوتا ہے محمد حمید. حمید یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے اس شادی میں کہ میں آئمہ کو قبول کروں گا لیکن آزان کو قبول نہیں کروں گا. یہ جس کا ہے اس کے پاس جائے، آپ لوگ رکھیں، کہاں بھی رکھیں، مجھے کوئی غرض نہیں. نانی کہتی ہے بچہ میں رکھوں گی، تم شادی کرو. آئمہ کی شادی ہو گئی، آئمہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلے گئی. 2 بیٹے باپ کے پاس ہیں، تیسرا بچہ نانی کے پاس ہے، اور آئمہ اگلے شوہر کے پاس ہے. اب گھر پر کون رہ گیا؟ خاور، خاور کی بیوی، اس کی بچیاں اور آزان. آئمہ چلے گئی. اسی دوران اللہ تعالیٰ خاور کو ایک اور بیٹی عطا فرماتے ہیں جس کا نام یہ مریم رکھتے ہیں. علی مریم ان کے گھر پیدا ہوتی ہے. گولڈ کی رنگز آ رہی ہیں، بکے آ رہے ہیں، گفٹ سیمپلز آ رہے ہیں، ٹوائز آ رہے ہیں، بیبی کاٹس آ رہے ہیں، واکرز آ رہی ہیں. مطلب بیش بہا بچی کا نصیب ایسا ہے کہ اس کی مبارک بادوں کا، اس کے جشن کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا. اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا آزان نوٹ کر رہا تھا. سب آتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں، سب آتے ہیں ان کے کمرے میں بیٹھتے ہیں، مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی ٹوائز نہیں لاتا. اب بچے کو نہیں پتا کہ وہ پیدائش پہ آ رہے ہیں، بچے کو یہ کہ ان کے لیے آئے تو میرے لیے نہیں آئے. چھوٹا بچہ ہے. احساس کمتری کا شکار ہوا. آہستہ 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 کھانے کی ٹیبل لگی ہے، سب بچے کھانا کھا رہے ہیں، آزان پیچھے بیٹھا ہوا ہے. غلط کام کوئی کرے گا ڈانٹ آزان کو پڑے گی، باقی بچوں کو نہیں پڑے گی. تو یہ جو منفی سلوک ہوا نا بچے کے ساتھ، اس کو متنفر کر دیا بچے کو. ایک دن گلی میں یہ بچے کھیل رہے ہیں، عائشہ، بطول، مریم چونکہ 1.5 سال کی ہے، 2 قدم کھڑی ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے، اس کو اتنا چلنا بھی نہیں آتا، اور آزان. یہ چاروں بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. بچے چیز لینے چلے گئے عائشہ اور بطول.
آذان نے گود میں اٹھایا ہے مریم کو اور لے کر چلا گیا رتا امرال کے علاقے میں. یہ رتا امرال علاقہ ہے راول پنڈی کا. ڈھوک رتا ایک بہت بڑا نالا ہے راول پنڈی میں, اس میں جا کے بچی کو پھینک دیا, 1.5 سال کی بچی کو, مریم کو پھینک کے واپس آ رہا ہے. خود بھی 10 سال کا ہے, ایسے 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 چلتا واپس آ گیا. واپس آیا گھر کے اندر, ماں پوچھ رہی ہے کدھر ہے, مریم نہیں نظر آ رہی ہے بیٹا, مریم کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا یہیں ہوگی. ماں باہر نکلی, گھومی پھری, ڈھونڈا, کہیں بچی کا تھا پتا نہیں, باپ کو بلایا, باپ نے ڈھونڈا, کوئی اتا پتا نہیں. اغوا کا مقدمہ درج ہو گیا. مدعی کون بنا؟ دادی بنی. اچھا جی, ٹھیک 2 دن کے بعد خبر ملتی ہے پولیس کو, اور پولیس اسٹیشن میں یہ خبر جاتی ہے کہ ڈھوک رتا کے نالے سے ایک 1.5 سال کی بچی کی لاش ملی ہے. آپ کو پتہ ہے پانی میں جب لاش کو پھینکا جاتا ہے پہلے تو وہ ڈوبتی نہیں ہے, اور جب وہ پھول جاتی ہے تو وہ اوپر آ جاتی ہے, سطح پر آ جاتی ہے. توبہ استغفار. 1.5 سال کی بچی. 1.5 سال کی بچی. پولیس نے جب شناخت کی تو پتہ لگا یہ تو مریم ہے جس کا اغوا کا مقدمہ درج ہوا تھا. اب وہ اغوا کا مقدمہ کنورٹ ہو گیا 302 میں, 302 قتل میں. پھر اس کے بعد اس کی فیملی کو بلایا, اور پھر CCTV فوٹیج ڈھونڈی گئی کہ آخر یہ لاش کیسے پہنچی, کون لایا ان 2 دنوں کے اندر, چکر کیا ہے. CCTV فوٹیج میں یہ چیز نظر آئی کہ اس نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے گودی میں اور لے کر جا رہا ہے نالے کی طرف, اور جا کے پھینک دیا. CCTV فوٹیج اپنے پاس محفوظ کی اور فیملی کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے. کہا یہ تو ہمارا آذان ہے, آذان نے بچی گود میں اٹھائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پھر یہی آپ کا ملزم ہے, اسی نے بچی کو نالے میں پھینکا. اب ماموں, دادی, فیملی ہکے پکے رہ گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم, کہاں 10 سال کا بچہ, کہاں قتل, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس نے کہا پھر آپ مجھے مزید 2 گھنٹے دیں. انہیں بچہ تھا, ظاہر ہے اس کو ہتکڑی بھی نہیں لگ سکتی. ویسے ہی 10 سال کی عمر جوبینائلز میں آتی ہے. بچے کو آرام سے کرسی پہ بٹھایا, پیار سے چیز دی, بڑے ٹیکنیکل انداز میں پوچھا اچھا بتاؤ پورا نام کیا؟ میرا نام نا انکل آذان ہے. اچھا آذان, یہ کیسے, مریم کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے, مریم کہاں چلے گئی تھی؟ بڑے طریقے سے پوچھا. تو پھر اس بچے نے پولیس کو بتایا کہ جب سب کھانا کھاتے تھے نا تو سب ان تینوں کو پیار کرتے تھے, مجھے کوئی نہیں پیار کرتا تھا. یہ مریم جب سے پیدا ہوئی ہے نا اس کے اتنے کپڑے آئے ہیں, میرا ایک بھی سوٹ نہیں آیا. اب جب عید آئی ہے تو یہ سارے کے سارے مریم کے کپڑے خرید رہے تھے, اس کی چیزیں لے رہے تھے, میری کسی نے لی نہیں ہے. میرے پاپا ویسے مجھے نہیں بلاتے اور ماما نئی زندگی میں مصروف ہو گئی ہے. یہ بہت بڑے جملے ہیں. انکل میں نے یہ سوچا کہ میں مریم کو پھینکتا ہوں نالے میں, مریم خود ہی کہیں اور چلی جائے گی, سب مجھے پیار کریں گے پھر اس کے بعد. تو میں نے پھر اس کو گودی اٹھایا اور جا کے نالے میں پھینک دیا. مجھے کیا پتا کہ اس کو کیا ہوا ہے, یہ کیسے مری ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا. پھر پولیس نے اس کو چلان بنا کر عدالت میں پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد عدالت کی جانب سے یہ آرڈرز پاس کیے گئے کہ اس بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں دے دو. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ بچے رہتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے. ماں نے شادی کی اگلے گھر, باپ نے نشہ شروع کیا اپنی زندگی میں, ذلیل رسوا برباد کون ہوا؟ یہ معصوم آذان جس کی عمر 10 سال ہے, جس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے اوپر قتل کا ٹیگ لگوا لیا ہے. اس عمر میں, جس عمر میں بچے جوس ٹافیاں لیز کھاتے ہیں, رائٹ. اس نے عدالت میں اور اس نے تھانے میں جا کے اپنے آپ کو قاتل ڈکلیئر کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا, اور اس نے کیا بھی ہے. تو یہاں پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں 2-3 باتیں والدین کے متعلق کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے ہیں, لڑکی لڑکے کو پسند آئی, لڑکے کو لڑکی پسند آئی, شادی ہو گئی, کورٹ میرج کر لی, اللہ نے بچہ بچی دے دیا, اولاد ہو گئی, بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی. شادی سے پہلے جو آدمی 8 گھنٹے فون پر بات کرتا تھا نا, وہ شادی کے بعد نہیں کرتا. وہ شادی سے پہلے جو ایک نگاہ پر ایک انداز پہ کہتا تھا ماشاء اللہ میری جان لگ رہی ہو, بڑی پیاری لگ رہی ہو, یہ لگ رہی ہو, وہ لگ رہی ہو, وہ شادی کے بعد نہیں کرتا. ریالٹی ہے. شادی کے بعد زندگی چینج ہو جاتی ہے. اس کو پتہ ہے میری بیوی ہے, اس نے کہاں جانا ہے, میرے ہاتھ میں ہے. شادی سے پہلے پتہ ہے ابھی بیوی نہیں ہے, کہیں اور نہ نکل جائے, ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے. اچھا ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, آہستہ آہستہ زندگی اور میٹرز میں آتی ہے. اب پیسے زیادہ کمانے ہیں, اب بچوں کے خرچے پورے کرنے. جب ٹائمنگز کا وہ میچور پن نہیں آتا دونوں طرف سے, تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. وہ جھگڑے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو شادی کے بعد بدل گیا ہے, یہ تو مجھے پیار نہیں کرتا. خاتون کا یہ گلہ ہے, آدمی کا یہ گلہ ہے, تو پہلے ٹھیک تھی, لڑتی نہیں تھی, اب تو لڑتی بہت زیادہ ہے میرے سے. جھگڑے ہوئے, خلا ہوئی. میں نے ایسے بے شمار کیسز دیکھے ہیں جس میں بچے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, ماں کا منہ ادھر کو, باپ کا منہ ادھر کو. بچہ کبھی ماں کو یوں دیکھتا ہے, کبھی باپ کو دیکھتا ہے. بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی شادیاں, اپنے لو میرجز, اپنے مزے, اپنی انجوائمنٹ کے لیے بچوں کو برباد کرتے ہیں؟
کبھی آپ دیکھیں اس کمرہ عدالت کو جہاں پر بچوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ جن کی علیحدگیاں ہو جاتی ہیں, 5 منٹ کا ٹائم ملتا ہے علی, یا 10 منٹ کا, یا 15 منٹ کا. باپ کو زیادہ پیار ہے یا ماں کو زیادہ پیار ہے؟ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو زیادہ ہوتا ہے, اس کو روتے ہوئے دیکھا کریں کبھی اس عدالت میں, کہ وہ کس طرح روتا واپس آتا ہے بچے کو دیکھ کے کہ میں آپ کیسے واپس جاؤں, بس یہ میں نے مل لیا بچے سے, بس یہی میری زندگی تھی. مانا کہ باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نان و نفقہ برداشت کرے گا, چاہے ماں اس کی نکاح میں ہے یا ماں اس کے نکاح میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس نے نان و نفقہ تو پورا کرنا ہے, خرچہ تو دینا ہے. لیکن ذلیل تو اولاد ہوئی. اس کیس میں کیا ہوا, ماں نے شادی کر لی, آگے چلے گئی, باپ نشوں میں مست ہوا, اپنی زندگی خراب کر لی. ذلیل کون ہوا؟ آذان. آذان نے قتل کیا ہے, نو ڈاؤٹ, ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن آذان کو اس نہج تک لانے والے اس کے والدین ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے, اب آپ فیصلہ کریں کہ سزا کس کو ملنی چاہیے, میں کہوں گی اس کی ماں کو ملنی چاہیے, اس کے باپ کو ملنی چاہیے سزا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بچے کو کیسے آپ نے کیسے کسی کالا دھبا لگ گیا نا دامن پہ, کپڑے خون سے رنگے گئے, زندگی پوری کے لیے رنگے گئے. تو اس کی ماں ملزم ہونی چاہیے اس میں, اس کا باپ ملزم ہونا چاہیے, ان کو برابر کی سزا ملنی چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ بچے کو صرف پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھا, بچے کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی, بچے کو پروان چڑھانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. آپ تھوڑا سا میڈیکل کو اگر ریسرچ کر لیں یا ریڈ کر لیں, تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیجئے, ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا 9 ماہ, اب اس ماں کو ٹینشن دی جائے, اس ماں کے وہ 9 ماہ کا پیریڈ انزائٹی میں گزرے, اسٹریس میں گزرے, تو وہ بچہ جو دنیا پر نہیں آیا وہ ضدی ہوگا, وہ لڑاکا ہوگا, وہ اڑیل ہوگا. تو اتنے اثرات ہیں. تو وہ بچہ جو آپ نے پیدا کر لیا, اس نے ساری زندگی 10 سال یہی دیکھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا کیسے, اس نے یہی دیکھا کہ میرا باپ میری ماں کو تھپڑ کیسے مارتا ہے, میری ماں میرے باپ کو گالیاں کون سی دیتا ہے. اس کی جھجک اترتی گئی, وہ خراب ہوتا گیا. جیسے جیسے وہ خراب ہوتا گیا, اس نے ایک دن آ کے قتل کر دیا. تو کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہے.